اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبح صادق سے پہلے اذان کہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بلال کی اذان سن کر سحری کھانا ترک نہ کرے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ جائے اور جو بھی سویا ہوا ہو اسے بیدار کر دے، اور فجر ایسے نہیں ہے۔ آپ نے انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکایا، پھر فرمایا فجر اس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیا، یعنی دونوں گوشوں میں روشنی پھیل جائے تو صبح ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بلال رات کو اذان دیتا ہے، اس لیے سحری کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے۔ ہمارے یہاں اذان اول کے متعلق عام عادت یہ ہے کہ اسے اذان تہجد کا نام دیا جاتا ہے، پھر اسے اذان فجر سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اذان قطعی طور پر تہجد کے لیے نہیں بلکہ تہجد پڑھنے والوں کو واپس گھر لوٹانے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ آرام کر لیں، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری وغیرہ تناول کر لیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ سوئے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ اٹھیں اور اپنی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر نماز فجر کے لیے تیاری کریں۔ اس کام کے لیے 15-20 منٹ ہی کافی ہیں، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے کہ دونوں حضرات کے اذان دینے کے درمیان صرف اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ پہلی اذان سے فراغت کے بعد وہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اذان دینے کے لیے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے؟ اس شخص کا حکم جو اقامت کا انتظار کرتا ہے۔ عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا، یہ نماز اس شخص کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کھڑے ہوتے اور ستونوں کے پاس جانے میں جلدی کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اسی طرح مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، ان دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکیں۔ چنانچہ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مغرب کی اذان کے وقت مسجد کے ستونوں کا رخ کرتے تاکہ انہیں سترہ بنا کر جماعت سے پہلے 2 نفل پڑھ سکیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد میں داخل تشریف لاتے تو صحابہ کرام بھی اپنی نماز میں مشغول ہوتے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غروب آفتاب کے بعد 2 رکعت ادا کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے۔ آپ نہ تو ہمیں اس کا حکم دیتے اور نہ ہی منع فرماتے۔ اس شخص کا بیان جو اقامت کا انتظار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جائے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ظاہر ہونے کے بعد نماز فجر سے پہلے ہلکی پھلکی 2 رکعتیں ادا فرماتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کے لیے آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوتا۔ اس حدیث میں تکبیر کے اعتبار سے اذان فجر کو پہلی اذان کہا گیا ہے، گویا اس اذان کی 2 حیثیتیں ہیں۔ سحری کی اذان کے مقابلے میں اسے اذان ثانی کہا جاتا ہے، اور جماعت کے لیے اقامت کے اعتبار سے اسے اذان اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اس شخص کا موقف جو کہتا ہے کہ سفر میں ایک ہی مؤذن اذان دے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے آپ کے ہاں 20 راتیں قیام کیا۔ آپ انتہائی مہربان اور نرم دل تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ ہمارا اشتیاق اہل خانہ کی طرف ہے تو فرمایا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو، انہیں دین کی تعلیم دو اور نماز پڑھا کرو۔ اذان کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کے فرائض سر انجام دے۔ آج یہیں پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔